تو ہوگی، کیا نام ہے؟ نوید نام سے آئی ڈی ہے، نوید۔ اچھا اچھا، نہیں نہیں، دیکھیں درس نظامی تو بڑا لمبا چوڑا کورس ہوتا ہے، پھر قرآن حفظ کیا اس کا تعلق مرزا قادیانی سے کوئی ڈائریکٹ تعلق تو سر سید احمد خان سوری کا نہیں ہے یہ بات، سوری لیکن وہ سر سید سے اس کی کچھ خط و کتابت کا ہمیں علم ہے کہ اس نے کچھ کی تھی۔ آپ دیکھیں سر سید احمد خان کا جو زمانہ ہے نا، وہ مرزے سے تھوڑا اوور لیپ کرتا ہے۔ سر سید احمد خان میرا خیال جو 19 سینچری جسے ہم کہتے ہیں نا کہ 1817 یا 19 کے درمیان پیدا ہوئے، میرا خیال ہے 1817 کی پیدائش ہے، مرزا 1840 کی پیدائش ہے، لیکن ان کی وفات جو ہوئی وہ 1898 میں ہوئی۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک اوور لیپ کا زمانہ ہے جو تقریباً 50 سال سے اوپر کا زمانہ ہے۔ اور سر سید احمد خان نے جب اپنی کتابیں خاص طور پر تفسیر القرآن لکھی تو اس وقت سر سید کی عمر 60 سال سے اوپر تھی۔ اور مرزے کے بعض خط ہمارے پاس ہیں جو سر سید سے اس کی کچھ خط و خطابت بھی ہوئی۔ سر سید احمد خان جو ہے 1876 میں انڈیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور بہت سارے فیصلوں کے علاوہ کہ اگر مسلمانوں کو جنگ سے روکنا ہے برٹش امپائر میں یا برٹش انڈیا میں، تو ان کو کوئی نبی یا ایسا پیر جو ان کو بتائے کہ جی یہ جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مین ریزن تھی 1876 کی انڈیا گول میز کانفرنس کے نام سے، انڈیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ایکچولی اس کا نام تھا، اور یہ لندن میں ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے انڈین آئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ سر سید احمد خان بھی اس میں تھے، لیکن مجھے پکا پتہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جس کو نبوت کے لیے چنا گیا تھا دعوے کے لیے وہ سر سید احمد خان تھے، لیکن اب چونکہ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ اسلام میں آپ ایک غیر مسلم کا ٹائٹل نہیں لے سکتے، اس کا نام تو سید احمد خان ہے، سر جو ہے یہ نائٹ ہوڈ کہلاتی ہے برطانیہ میں، اور اپنی کمیونٹی میں جس نے کوئی اچھا کام پبلک کی خدمت کی ہو یا کوئی اور جیسے اس نے کوئی بڑا انعام جیتا ہو تو اس کو برطانیہ کا بادشاہ یا ملکہ ایک خطاب دیتے ہیں جس کو سر کہا جاتا ہے، ایس آئی آر، سر، جناب، اس کو ایک خطاب، اس کو نائٹ ہوڈ کہتے ہیں، اس کے بھی درجے ہیں۔ تو انہوں نے، اب آپ سر سید کی تصویر دیکھیں تو اس نے ایک ستارہ لگایا ہوتا ہے، یہ جو 7 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے، 8 کونوں والا، تو یہ 8 کونوں والا ستارہ جو ہے نا، یہ ایک خاص قسم کی نائٹ ہوڈ ہے، جو اونچے درجے کی نائٹ ہوڈ ہے، وہ انہیں دی، اور پھر اس کو نا یونیورسٹی بنا کر دی، علی گڑھ یونیورسٹی، جس میں انگریزوں نے بہت سارا پیسہ اسے دیا۔ لیکن پھر اس نے جب قرآن کی تفسیر لکھی تو اس نے 2 سب سے بڑی خباثتیں کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو بالکل خرافات ہے۔ اس آدمی کو، یہ جو اتنا مرتد تھا، یہ شخص کافر اور مرتد ہے، سر سید احمد خان جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کو صاف پتا تھا کہ قرآن پاک سے زیادہ اور کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ثبوت ہو۔ مسلمانوں کو ایک بات میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، جس کا کافر فائدہ اٹھاتے ہیں قادیانیوں جیسے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مسئلہ آج تو امپورٹنٹ ہے ہمارے وقت میں، اور مرزائی سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اتنا ہی امپورٹنٹ تھا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں مبالہ کی آیت تک نازل ہوگی کہ وہ جو عیسائی یا دوسرے جو کافر ہیں وہ کہتے تھے، ان کے بارے میں ڈسپیوٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو شک ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، آ کر مبالہ کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر مرزا طاہر نے، ان کے چوتھے خلیفہ نے، الیاس تار سے مبالہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر
کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. یہ ان کا عقیدہ نا، عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر وہ مبالغہ تھا بیسیکلی. دیکھ لیں خدا تعالیٰ نے اب چونکہ مبالغہ قرآن کی آیت پر انہوں نے کیا تھا، وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ آیت پڑھ کر اس نے مبالغہ کیا تھا. اس کا آپ نتیجہ دیکھیں، ایک مہینہ نہیں گزرا تھا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ٹھا کر کے پڑی اور وہ کام کرنے سے گیا. اور دیکھیں لعنت یہ نہیں ہے کہ کسی کو ایک دم موت آ جائے. موت میں بھی لعنت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں بڑا واضح اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر تم نے کسی جھوٹے مدعی نبوت کو دیکھنا ہے تو اسے اس وقت دیکھا کرو کہ جب وہ موت میں سے گزر رہا ہو، اس پر موت آئے. ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولا ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. موت میں بھی خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نے جھوٹے مدعی نبوت کو دیکھنا ہے تو اس کی موت کو دیکھو. اس کی موت بڑی عبرتناک ہوگی جیسے مرزا قادیانی کی تھی. لیکن جو مبالغہ ہے وہ موت کا نہیں ہوتا، وہ لعنت کا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس سے زیادہ لعنت کیا ہوگی کہ مرزا طاہر جو ہے وہ 3 سال تک مسلسل مغلظات بکتا رہا. اس نے ایک دفعہ بھی مبالغے کا ذکر نہیں کیا. اس نے ایک دفعہ بھی، اس میں اتنا خوف طاری تھا کہ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہ مبالغہ. اور قادیانی جماعت نے آج تک نہیں دعویٰ کرتے کہ لیاستار کے مبالغے میں کون جیتا ہے. صرف مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ لعنت پڑی قادیانیت پر اور مرزا طاہر پر. اور لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ مبالغے میں یہ لکھا تھا کہ نہ صرف مرزا طاہر پر لعنت پڑے گی جو مبالغہ کیا ہے اس نے، بلکہ اس کی جماعت پر پڑے گی. اور جماعت کی لعنت یہ ہے کہ ان کی جماعت ان کے بلند بانگ دعووں کو چھوڑ کے، دیکھیں دعوے اب یہ ہیں کہ ایک دفعہ اس نے کہا ہم 20 ملین ہے، پھر کا 150 ملین ہے، پھر کا 200 ملین ہے، پھر کا 70 ملین ہے. یعنی کہ اتنا جھوٹ جو ہمارے پاس چھپا ہوا موجود ہے. یہ اللہ کی لعنت ہے ان پر کہ یہ 1 ملین بھی نہیں ہے. ان کی آدھی سے زیادہ جماعت انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے. یہ ہے لعنت ان کے جماعت پر لعنت، جس کا وہ بالکل بعین ہی پوری ہوئی اور بہت جلدی پوری ہوئی ہے. تو سر سید جو ہے یہ اس نے کہہ دیا انگریزوں سے کہ دیکھو بھائی میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر دیا. پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو لڑائی ہے جو اسلام میں جسے جہاد کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اب جائز نہیں ہے. یہ بھی بات اس خبیث کے بچے نے کہہ دی. اور پھر مرزے کو جب انہوں نے چنا سر سید کے مقابلے میں تو مرزے کا انٹرویو تھا نبوت کے لیے. میں نہیں کہتا ہوں، آغا شورش کشمیری جو ہے وہ ایک بیوروکریٹس تھے. اس کی کتاب ہے ختم نبوت، اس کے صفحہ نمبر 23 پر یہ لکھا ہوا ہے بات کہ 4 آدمیوں کو ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بلایا گیا نبوت کا انٹرویو لینے کے لیے اور مرزا قادیانی کو سلیکٹ کیا گیا. تو سر سید احمد خان کا رول اس میں یہ ہے کہ مرزا نے سر سید کو خط لکھا کہ بھائی مجھے بتاؤ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر کیسے فوت کیا جاتا ہے. تو پھر اس نے اس کو ریمائنڈر لیٹر بھی لکھا کہ مجھے تمہارا جواب موصول نہیں ہوا تو مجھے جواب دو. اب یہ جو سید تھا اسے تو پتا تھا کہ اس نے جھوٹ گڑا ہے، قرآن پر بہتان باندھا، اور اس کی بڑی دردناک موت ہوئی تھی اگر آپ جاننے. تو اس نے پھر ایسا کوئی خاص جواب نہیں مرزے کو دیا. تو یہ بعد میں حکیم نورے نے اور مولوی عبد الکریم نے اور یہ جو مرزائی جو گھڑ کے پھرتے ہیں قرآن پر بہتان، لائیں جی قرآن سے ثابت کریں. پہلا جواب میرا قادیانیوں کو یہ ہے کہ ہمیں تمہیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پوچھنے والا انداز ہے قادیانیت کا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ثابت کرو پھر ہم فیصلہ کریں گے. خدا تعالیٰ کو قادیانیت کے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ان کے فیصلوں سے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ جتنا مرضی اچھل لیں اس دنیا میں 100 سال زندہ رہ لیں گے. ایک دن اللہ تعالیٰ انہیں گھسیٹ کر پکڑ کر جہاں بھی ہوں گے 1000 پردوں میں چھپے ہوں گے اپنی طرف لے جائے گا. پرابلم قادیانیوں کے ساتھ یہ ہے
یہ جو براڈ پر بھی بیٹھے ہیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایگزسٹنس جو ہے، چونکہ خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اس لیے وہ ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ان کا ذہن یہ بات اس لیے کہتا ہے کہ انہوں نے سنا اپنے خلیفوں کو کہتے بھئی جنت میں سے آدم اور حوا کو قالا اہبتوا منہا جمیعا، یہ ایک جگہ لکھا ہے جہاں پر شیطان بھی ساتھ شامل تھا، تین ہو گئے تو اہبتوا کہہ دیا، لیکن سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے قالا اہبتا منہا جمیعا، یعنی تم دونوں یہاں سے اکٹھے نکل جاؤ۔ لیکن وہ کہتا ہے جی ایک گروپ تھا، ہزاروں لوگ تھے جن کے ساتھ آدم کو نکالا گیا اور جنت زمین پر تھی۔ حدیث قدسی میں لکھا ہے جنت زمین پر نہیں ہے، جنت آسمانوں میں ہے، واضح لکھا ہے۔ حدیث قدسی وہ احادیث ہیں جو قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اب قادیانیت میں انکار ہے اس بات کا، پھر وہ کہتے ہیں جی ابلیس کبھی کہتا ہے وہ بیکٹیریا ہے، وہ اتنا مطلب قادیانیوں میں جہالت بہت ہے نا، یہ خلیفہ جس کو بناتے ہیں وہ جاہل کا بچہ ہوتا ہے، مطلب ٹوٹل جاہل۔ مسرور کو دیکھ لیں، گدھا ہے، کہتا ہے جی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے ایگریکلچر میں لائل پور یونیورسٹی سے، جو فیصل آباد یونیورسٹی جسے کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں جہالت کی حد ہے، جہالت کی سب سے اونچی سیڑھی پر ہے۔ آپ خود سوچیں، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے ویڈیو چلائیں، یہ قرآن پاک ناصرہ تک پڑھنے سے قاصر ہے۔ اب اگر مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو ناصرہ قرآن پاک تک نہیں پڑھ سکتا اور پھر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں تو جناب خلیفہ ہوں اسلام کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیڑے اسلام دا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا تو قطعی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ براڈس پر آپ کہتے ہیں نہیں تو قرآن پڑھ کے دکھاؤ، یہ کر، بھئی سب سے پہلے قرآن پڑھانا تو اس گدھے کو پڑھاؤ نا، جو نہ علم میں ہے نہ قرآن میں۔ آپ اس کا سوال جواب، بچہ سوال پوچھتا ہے اس کو جواب نہیں آتا۔ اس نے پوچھا ہم احمدی کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں ہیں، ہاں مسلمان کیوں ہیں؟ یہ تو ان کے جواب ہے۔ یہی کچھ انہوں نے اسمبلی میں کیا تھا، تو سر سید احمد خان جو ہے اس نے ان کی ہیلپ کی، لیکن وہ جاننے والا آدمی تھا، اس نے پھر مرزے کو جواب نہیں دیا جی اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ثابت ہے قرآن پاک سے۔ اس کو پتا ہے قرآن پاک صرف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرتا ہے، وفات ہرگز نہیں ثابت کرتا۔ اور جس کو شک ہے نا میرے ساتھ آ کر مباہلہ کر لے، آمنے سامنے مباہلہ ہوگا، اور اسی طرح ہوگا جس طرح الیاس ستار نے کیا تھا، لکھ کر دوں گا، سائن ہوں گے، دستخط ہوں گے، میں اپنی فیملی لے کر آؤں گا، کر کے دیکھ لو۔ ہے کسی میں دل جگرا اتنا؟ کسی میں نہیں ہے یہ بات، کیونکہ قرآن پاک کی اس مباہلے کو ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مرزے نے کیا، عبداللہ غزنوی کے ساتھ کیا، پھر ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی، تینوں کی لعنت مرزے، کیونکہ یہ 3 سال کا عرصہ تھا، 2 سال کا عرصہ جس میں ان تینوں کے ساتھ اس نے یہ اخباستیں کی، سب مرزے پر پڑی۔ آپ نے دیکھا جس قدر عبرتناک موت مرزے قادیانی کی ہوئی ہے کسی کی نہیں سنی آج تک۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو گندگی میں لپٹا ہوا تو نہیں لے کر جاتا نا۔ جب اگر قرآن پاک میں لکھا ہے فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا وقال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، تو پھر آگے کہ ولا تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ انہیں موت کی سختیوں میں دیکھو جا کے۔ اگر موت کی سختی کسی کے جھوٹا ہونے کا ثبوت نہ ہوتی تو قرآن پاک میں یہ آیت کیوں نازل ہو جاتی؟ تو آپ پوچھیں، آپ سر سید کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص سوال ہے تو میں اس کا آپ کو بتاؤں گا، مجھے اس شخص کے بارے میں کافی پتہ ہے۔ نہیں، 3 باقی 3 پوچھے نا، 4 بندے سلیکٹ ایک ہوا تھا۔
جو ڈپٹی کمشنر کے آفس میں دیکھیں، مرزا 4 سال ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کام کرتا تھا اور یہ باقی وقت چرچ میں ایک بڑا با اثر بشپ تھا جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی شریک تھا. اس کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ پنجاب میں سے بندہ لب جڑا نبی بن سکے. تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ مرزے میں وہ دیکھیں، مرزے کے بارے میں جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے نا، وہ ایک بات لکھتے ہیں اور بڑی صحیح بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر مرزے کو کوئی نبوت کا کانٹریکٹ نہ بھی ملتا نا، کسی کی طرف سے پشت پناہی نہ بھی ہوتی، تو مرزے نے پیری مریدی اور اسی ڈائریکشن میں کام کرنا. کہتے ہیں اس نے کوئی نہ کوئی دعویٰ کرنا ہی تھا، چاہے کوئی اس کو بیک اپ کرتا ہے یا نہیں. یہ وہ خاص کریکٹرسٹک خوبی ہے مرزے کی، یا چیز ہے مرزے کی، جس وجہ سے اسے سلیکٹ کیا گیا نبوت کے لیے، کہ اس نے یہ دعویٰ کرنا ہی کرنا تھا کسی نہ کسی شکل میں. انہوں نے کہا کرنا تو ہے ہی، انہیں ساڑھے واسطے کر دے. اور باقی 3 جو لوگ تھے ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن شاید کسی آدمی کو پتا ہو، مجھے نہیں پتا کہ اس انٹرویو میں باقی 3 لوگ کون تھے. 4 لوگ تھے. یہ آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب ختم نبوت کے صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہوا ہے. انہوں نے خط خوش پاؤ جی ڈاکٹر صاحب، جو یہ رشید آ گئے محمد نوید، جن کا میں ذکر کروں. السلام علیکم، ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں سنائیں. جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیے، خیریت سے ہیں؟ یہ کوئی اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹر صاحب ہیں بیٹھے ہیں، تو آپ کا ذکر چل رہا تھا کہ آپ نے آگے حسنین کی براڈ پہ کافی جو ہے وہ دلیل کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ آپ کی کافی اچھی گرپ ہے اس ٹاپک پہ. الحمدللہ، بس میں گرپ ہے بھی تھوڑی بہت، لیکن اتنی میں نہیں کہتا، لیکن میں الحمدللہ مطالعہ اپنا جاری رکھے ہوا ہوں. میں روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 7-8 دن ہو گئے میں جتنا مطالعہ پرانا کیا تھا سب کو ریویو کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور کیونکہ میری یہ آئی ڈی بنے ہوئے صرف ابھی 8 دن ہوئے، 9 دن میں نے یہ آئی ڈی بنائی ہے. وہ بھی ایک ساتھی کے کہنے پہ، ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ یار آپ گفتگو اچھی کرتے ہیں تو اس لیے آپ یہ کام کریں. تو انہوں نے مجھے ٹک ٹاک دکھائی، ورنہ ٹک ٹاک سے 8 دن پہلے تک میری بہت سخت نفرت تھی. تو یہ 8 دن میں یہ میں نے آئی ڈی بنائی ہے. ایون کہ میری چھوٹی بیٹی ہے 7 سال کی، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ